جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، کیا یہ آیا تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آ رہی ہے؟ لیکن اگر تھرڈ فورس کے طور پہ تو اس میں اپوزیشن جماعتیں ہمیں نظر نہیں آتی، منقسم ہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے احتجاج کرتی ہیں۔ تو شیخ صاحب پھر اس میں آپ نے کہا دو بڑی سیاسی جماعتیں آپ ہیں اور دوسرے جماعت اسلامی ہے، تو پھر باقی اپوزیشن کہاں ہے؟ وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ شاید امریکہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ میں کسی کا صاحب نے کہہ دیا نا نواز شریف اور عمران خان ہمارے ہاں۔ میں دیکھیں اس ملک کی سیاسی سوچ یہ ہے کہ شاید فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بھی یہی لاتے ہیں، شاید پرائم منسٹر بھی یہی لاتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی یہی لاتے ہیں۔ میں آن اوتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ساری سٹریٹجی یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں شی ول بی دا پرائم منسٹر، اور ان کی لائکس اور ڈس لائک ڈسکس ہوتی تھی۔ صرف ایک آدمی کا پتا تھا کہ رحمان ملک ول بی دا، کیونکہ میں سپوکس پرسن تھا، تو جنرل کیانی صاحب اور جنرل حامد صاحب اور یہ جب لوگ مل کے آتے تھے، NRO جب ہو رہا تھا، میرے پاس 12 پوائنٹ ہیں روزوں سے پہلے 13 اگست کے جلسے میں لاؤں گا کہ یہ کس کس چیز کی ڈسکشن اور طے تھا۔ اور میں حیران ہوتا تھا جب ایک دن مجھے ایک ان میں سے بتایا کہ بھئی شیخ رشید رحمان ملک کہتا ہے میں وزیر داخلہ ہوں گا۔ میں کہتا جی وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا بھی میں نے اس کے ساتھ کام کیا، دیکھا ہے کہ کیا ماحول میں ہے وہ۔ تو لوگوں کو یہ بات بڑی عجوبہ لگتی تھی کہ رحمان ملک اس وقت بے نظیر صحابہ کے شہید کے مذاکرات کے دوران کہتا تھا کہ میں وزیر داخلہ ہوں گا۔ کسی کے وہم و خیال میں نہیں تھا کہ آصف زرداری اس ملک کا سربراہ ہوگا۔ میں مختلف دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، تیز تیز بول رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے تھے باہر سے، کیا نام تھا اس کا، جب ہم نے عبوری وزیر اعظم قریشی صاحب، تو میں کان لگائے بیٹھا تھا، مجھے نہ نواز شریف صاحب بتا رہے تھے، نہ کوئی اور بتا رہا تھا، نہ کوئی فوجی بتا رہا تھا کہ نیا پرائم منسٹر کون ہوگا۔ تو میں نے دیوار کی اوٹ میں سے سنا سرتاج عزیز کہہ رہا تھا کہ سر جی میری کمر کا ویسٹ اور آپ کی ویسٹ تقریباً ایک ہی ہے۔ میں اس بسوڑی میں پڑ گیا کہ یہ دونوں میں سے کمر اتنی 24 یا 26 یا 18 انچ کی کمر کس کی ہے۔ سو میں اس کے لیے میں نے ٹائم صرف کیا، تو پھر مجھے پتا لگا یہ صاحب بیروت میں کافی پی رہے تھے۔ اور اس لیے ڈوئل نیشنلٹی والوں سنو، یہ ڈوئل نیشنلٹی صرف امریکہ اور برطانیہ کے لیے ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایم کیو ایم کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی سعودی عرب کے لیے، بحرین کے لیے، کویت کے لیے، جہاں ہمارے 60-70 لاکھ لوگ ہیں، یہاں ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ دے آر اونلی 2 کنٹریز، امریکہ اور برطانیہ کے لیے دوہری شہریت کا یہ بل جو ہے ان کو راضی کرنے کے لیے لایا جائے۔ ان کو نہیں ممکن، ان کے پاس سب لوگوں کے کرپشن کے، دیکھو امریکہ کو پتا ہے اسپین میں کس کے کتنے پیسے ہیں، امریکہ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں کس کے کتنے پیسے ہیں، امریکہ کو پتا ہے کہ $60 کروڑ کی ایک ایک پینی کا ان کو پتا ہے یہ کہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ سو خدا کے بندوں، یہ جب میں سفر میں جاتا تھا تو ایسی گئی گزری تھکی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے لوگ اور ممبر اور خواتین پیچھے سے پرس میں سے امریکن پاسپورٹ نکالتے تھے۔ جب میں سفر پہ جاتا تھا تو میں پریشان ہو جاتا تھا، میں نے کہا یہ کہتے تھے جی ٹھپا لگوانا، چلے ٹھپا لگوانا ہے، تو یہ پھر زرداری صاحب ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ تو وہ راضی ہیں، دیکھیں نا زرداری کی دیکھیں نا، زرداری نے تو لال پور کا گھنٹہ گھر بنایا ہوا ہے۔ آ جاؤ، یہ کل ہمارے پروگرام میں ایک بڑے ہمارے معزز گیسٹ تھے، انہوں نے کہا یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ نہیں، پاکستان تو ہمارا ایسی کی تیسی سب کی، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں صدر آفٹر آل صدر پاکستان ہے، وہ صدر پاکستان ہے، لیکن میرا بھی ہے۔ یہ ڈوئل نیشنلٹی پہ آپ آ گئے، یہ دوہری شریعت کا بل، توہین عدالت کا بل میں دیکھیں دوہری شریعت کا آسمان، اگر آپ مجھے پہلے بتاتی ہیں، آپ نے سوال کرنا ہے، میں امریکن کانسٹیٹیوشن لے کے آتا کہ اس بالکل ہم نے اس کو کئی بار ڈسکس کیا کہ ضرورت پڑنے پہ میں ہتھیار اٹھا سکتا ہوں امریکن فوج کے ساتھ مل کر۔ یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے پاک فوج کے خلاف۔ دیکھیں جو کچھ گوادر میں ہونے جا رہا ہے، جس طرح گوادر کی سیاست اس خطے میں جو کچھ بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے، میں بھی ممکنہ حالات میں پاکستان کے حالات اتنے ٹینس ہو جائیں کہ یہاں ایک چھوٹی عالمی جنگ ہو، میں بھی، کیونکہ دیکھیں ہماری سینسٹیو پوزیشن اتنی ہے کہ لوگ وائی ناٹ، کوئی خطرہ نہیں ہے صوبہ سرحد میں، پنجاب میں، ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، اپنے لوگ نہیں، اپنی لوگ پہلے بہکائے جاتے ہیں، باہر کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کا خطرہ ہے وہ ہے کہ بلوچستان کے گرد و نواح کی بدلتی ہوئی بین الاقوامی حالات پر اگر اس قوم کی قیادت، یہ تو بلال گنج سے جنریٹر اٹھا کے لانے والا پرائم منسٹر ہے، جو بلال گنج کے سکریپ میں بک نہیں سکتے تھے وہ یہاں پاکستان کے اسلام آباد کی منسٹریوں میں بکے ہیں، آ کے جو وزن کے بھاؤ لویا بکتا ہے وہ والے جنریٹر انہوں نے خریدے۔